الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا للناس حسنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون بحكمهم وأهليهم وما ولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه ولا نزع من شيء قط إلا شانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خير أدخل عليهم الرفق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین اسلام دیا ہے بہت خوبصورت دین ہے، بہت پیارا دین ہے۔ اس میں انتہائی عاجزی اور انتہائی نرمی پائی جاتی ہے۔ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں نا دنیا میں، ان کے اندر اتنی نرمی، اتنا خلوص، اتنا پیار، اتنی محبت اور اتنی اپنائیت، اتنا اپناپن، اتنی نرمی کسی مذہب کے اندر نہیں ہے جتنی اسلام کے اندر اللہ پاک نے رکھی ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی بہت ساری احادیث جو ہیں 4-5 احادیث تلاوت کی ہیں۔ ان احادیث کا مطلب اور مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہے کہ اپنے آپ کو نرم بناؤ۔ بڑی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ کے نزدیک انصاف کرنے والے اللہ جل شانہ کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہاتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو داہنا ہاتھ پسند ہے، تو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہی ہیں۔ اب اس میں ہم اس میں چیز میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا بایاں ہاتھ کیسا ہوگا، دایاں ہاتھ کیسا ہوگا، اس سوچ میں نہیں پڑھنا۔ اگر اس سوچ میں پڑ گئے تو گمراہ ہو جائیں گے، ایمان ہمارا خطرے میں پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوچنے پر منع کیا گیا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں سوچنے پر غور کرنے کے لیے کہا گیا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جو تمہیں چیزیں بنا کے دی ہیں، زمین، آسمان اور اس کے اندر سے نکلنے والی سبزیاں، پھل، فروٹ اور آسمان کا رنگ، ہوائیں، جنگلات، پہاڑ، یہ دریا، یہ مٹی، یہ نرم جگہ، یہ سخت جگہ، یہ نرم زمین، یہ سخت زمین، کہیں وزنی ٹرین چل رہی ہے، ہوا میں جہاز اڑ رہا ہے، پانیوں کے اندر جہاز چل رہے ہیں، مچھلیاں تیر رہی ہیں، ہواؤں کے اندر پرندے اڑ رہے ہیں۔ ان چیزوں میں غور کرو تو تمہیں اللہ کی پہچان ہو جائے گی، اللہ کی معرفت ہو جائے گی۔ اصل تو اللہ کی پہچان ہے، اصل اللہ کی پہچان ہے۔ چھوٹا بچہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے، چھوٹا بچہ اپنے باپ کو پہچانتا ہے۔ چھوٹا بچہ کو کون بتاتا ہے کہ یہ ماں ہے، یہ باپ ہے؟ آہستہ آہستہ بچہ بڑا جب ہوتا رہتا ہے اس کو پتہ ہے یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، میں نے اس کو امی کہنا ہے، ان کو میں نے ابو کہنا ہے، اور یہ میری بڑی آپی ہے، یہ میرا بڑا بھائی ہے، یہ میری بہن چھوٹی بہن ہے۔ تو بچے کو خود بخود پتہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ اگر وہ اس چیز میں پڑ جائے کہ میری ماں کیوں ہے، کتنی عجیب بات ہے، وہ اس چیز میں پڑ جائے یہ میرا باپ کیوں ہے،
اس کو باپ ہونا چاہیے تھا، اس کو ماں ہونا چاہیے تھا۔ کتنی عجیب بات ہے۔ تو آج تک کسی بچے نے یہ سوال کسی کے ذہن نہیں آیا، اور آنا بھی نہیں چاہیے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ بات کیوں ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ میرا باپ کیوں ہے، یہ میری ماں کیوں ہے۔ تو یہ سوال جو ہے نا، یہ ذہن میں آتا ہی نہیں ہے اور آنا بھی نہیں چاہیے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری بنائی ہوئی کائنات کے اندر غور و فکر کرتے ہیں نا، اصل میں عقل والے بندے ہی وہ ہیں۔ لآیات لأولی الالباب، اصل میں عقل والے ہیں ہی وہ۔ کیوں کہ جب دیکھو گے آسمان کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس میں پلر کوئی نہیں ہے، ستون کوئی نہیں ہے۔ زمین کو دیکھو، اب پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بچھائی ہوئی ہے، کہیں نرم ہے کہیں سخت ہے۔ ذرا سے ایک دانہ ڈالتے ہو تو کوپل پھوڑ کے باہر آ جاتی ہے، اور اس کے اوپر سے اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے۔ ایک دانے سے اللہ ایک درخت پر ہزاروں پتے اور ہزاروں پھل اس پر لگ جاتے ہیں، ہزاروں اس کی ٹہنیاں ہوتی ہیں، اور ہر پتے کے اوپر چھوٹی چھوٹی باریک باریک لائنیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ کی تخلیق ہے۔ ان چیزوں میں غور کریں گے تو ہمیں اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ کی معرفت دل میں آئے گی، اور پھر بندہ کہے گا ہاں واقعی یا اللہ یہ تیرا ہی کام ہے اور تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، تیرا ہی یہ کام ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ، اللہ کی ذات پر ہمیں غور فکر نہیں کرنا، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ داہنے ہاتھ ہیں۔ اور انصاف کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، جو انصاف کریں گے، جو انصاف سے پیش آئیں گے، جو عدل کریں گے، اللہ تعالیٰ کے وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ پر رکھے ہوں گے۔ وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے انصاف کرنے والے، جو منصفین ہوں گے، وہ جو اپنے فیصلے میں کیا کریں گے؟ انصاف کریں گے، گھر والوں کے ساتھ بھی اور اپنی رعایا کے ساتھ بھی۔ صرف فیصلہ کرنے کا حق بادشاہ کو یا جج کو نہیں ہے کہ صرف وہی فیصلہ کریں گے، فیصلہ ہر انسان اپنے گھر کے اندر رہ کر بھی کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ کہ ایک آدمی کے بچوں میں لڑائی ہو جاتی ہے تو ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کرے، کسی کو زیادہ ترجیح نہ دے، کسی کو ممتاز کر دیا، پھر اس سے کیا ہوگا؟ جو چھوٹے ہوں گے، جس سے ناانصافی ہوئی ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ حسد اس کے اندر پیدا ہو جائے گا، بغض پیدا ہو جائے گا، عداوت پیدا ہو جائے گی، اور اس کے اندر چڑچڑاپن آ جائے گا۔ یہ جب حسد پیدا ہو جاتا ہے تو حسد کی وجہ سے وہ اپنے بھائیوں سے حسد کرنے لگ جاتا ہے، پھر اس سے جو ہے وہ چوری چھپے ان کی خامیاں تلاش کرنا، اور ان خامیوں کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا، اپنے باپ کی خامیاں تلاش کرنا اور ان کے سامنے پیش کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، جو گھر کا بڑا آدمی ہے، بڑا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے مزاج کو نرم رکھے، اپنے مزاج کو نرم رکھے۔ اگر وہ اپنے مزاج کو نرم نہیں رکھے گا تو پھر گھر کا نظام ٹھیک سے نہیں چل سکتا۔ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں نا، اس دنیا کے اندر زمین کے اوپر سخت لہجے والا بھی بندہ پایا جاتا ہے، نرم سے نرم لہجے والا بھی بندہ پایا جاتا ہے۔ شیر بھی موجود ہے، بکری بھی موجود ہے، جنگل میں شیر بھی موجود ہے، ہرن بھی موجود ہے۔ یہاں پر سفید داڑھی والے بزرگ بھی ہیں، یہاں پر چھوٹا بچہ بھی ہے۔ اب ہر کسی کے ساتھ اللہ نے اپنا نظام سیٹ کیا ہوا ہے، اللہ نے اپنا نظام بنایا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ کیسے چلنا ہے، اس کے ساتھ کیسے چلنا ہے، اس کو کیسی خوراک چاہیے، اس کو کیسی خوراک چاہیے، اس کو کیسا بستر چاہیے، اس کو کیسا مکان چاہیے، اس کو کیسی رہائش چاہیے، اس کو کیسی گاڑی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے آدمی کے ساتھ اپنا برتاؤ رکھے ہوئے، نرم برتاؤ، نرم لہجہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گھر کا بڑا فرد ہو اس کو چاہیے کہ اپنا لہجہ جو ہے وہ نرم رکھے، اپنی زبان کے اندر نرمی پیدا کرے۔ اگر وہ جو گھر کا بڑا ہے اپنی زبان کے اندر نرمی پیدا نہیں کرتا، اپنے لہجے کے اندر نرمی پیدا نہیں کرتا، تو وہ آدمی کی وجہ سے اس کی اولاد بھی اس سے دور ہو جائے گی، اس کی بیوی بھی اس سے دور ہو جائے گی۔ بے شک پاس رہے، بے شک بچے گھر کے اندر ہیں، بے شک بیوی گھر کے اندر ہے، لیکن دل جو ہے وہ اکھڑ جائیں گے، دل ٹوٹ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، فرمایا ان اللہ رفیق، اللہ تعالیٰ بہت نرم مزاج ہے، اللہ تعالیٰ بہت نرم مزاج ہے، اور یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتے ہیں، نرمی کو ہی اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ، اللہ تعالیٰ اس کو بہت عطا فرماتے ہیں جو اپنے لہجے میں، اپنی زبان میں نرمی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ،
اس کو اللہ تعالیٰ اتنا نہیں نوازتے، اتنا ثواب نہیں دیتے، اس کو اللہ تعالیٰ اتنا عطا نہیں کرتے کہ جس کے لہجے میں اور زبان میں تلخی پائی جاتی ہو، جس کے زبان میں کڑواہٹ ہو، جس کی زبان میٹھی نہ ہو، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اتنی نوازشات ابھی نہیں کرتے۔ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ، فرمایا کہ جتنا نرم لہجے والے، نرم مزاج والے، نرم زبان والے کو اللہ تعالیٰ جتنا نوازتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں نوازتے جتنا اس کو نوازتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرفق لم یکن فی شیء قط الا زانہ ولا نزع من شیء قط الا شانہ، فرمایا جس چیز میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جس چیز کے اندر نرمی پیدا فرما دیتے ہیں، اور جو اپنے اندر نرمی پیدا کرنا چاہتا ہے، جس چیز کے اندر نرمی آ جاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ زینت عطا فرما دیتے ہیں، اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، جس کے اندر نرمی آ جاتی ہے، جس کے اندر نرمی آ جاتی ہے۔ اب گھر کے اندر دو بچے ہوں اور ایک بچہ سخت مزاج ہو، اکڑ پن ہو، ضدی ہو، اور ایک بچہ نرم مزاج ہو، نرم لہجے والا ہو، وہ ہر بات مان جاتا ہے، ماں نے جو کہہ دیا ٹھیک ہے ماں جی آپ نے جو کہہ دیا میں یہ کپڑے پہننے ٹھیک ہے چلو میں یہ پہن لیتا ہوں، امی نے کہا ہے میں پہن لیتا ہوں۔ ایک بچہ مانتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا نہیں میں نے وہ پہننا ہے، وہ کہتا نہیں میں نے وہی پہننا ہے، میں نے وہ والی پینٹ پہنی ہے، میں نے وہ شرٹ پہنی ہے، میں نے وہ لباس پہننا ہے، میں نے وہ کپڑے پہننے ہیں، یا مجھے نئے لا کے دو۔ ایک بچہ جو کہتا ہے ٹھیک ہے جو کہہ رہی ہے میں وہ پہن لیتا ہوں، تو ماں کیا کہے گی؟ ماں تو دونوں کی ہے، دونوں کو اپنے سینے سے لگائے گی، لیکن جب کسی سے بات ہوگی نا تو کیا کہے گی؟ یہ بچہ بڑا میرا ضدی ہے، یہ میری بات ہی جلدی سے مانتا ہے، یہ بچہ میرا بڑا اچھا ہے، یہ جلدی سے بات بھی مان جاتا ہے۔ تو ہر انسان، ہر آدمی، ماں بھی باپ بھی نرمی کو پسند فرمائے گا، نرمی کو پسند کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی نرم مزاج، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی نرم اور نرمی کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے لہجوں کے اندر نرمی پیدا کرنی چاہیے، زبان کے اندر نرمی پیدا کرنی چاہیے۔ من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو نرمی اور ملائمت سے محروم کر دیا جائے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے اندر سے نرمی کو نکال دیا جائے، جو سخت مزاج ہو جاتا ہے، جو نرمی سے محروم ہو جاتا ہے، وہ ہر طرح کی خیر سے محروم ہو جاتا ہے، ہر طرح کی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ بے شک ایک آدمی، ہم دفتر میں جائیں، کسی بینک میں بل جمع کروانے جائیں، کہیں پہ بھی چلے جائیں، گارڈ ہو، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ ہماری نظر میں اس گارڈ کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس کی بات ماننی پڑتی ہے، لائن میں لگو، لائن میں لگنا پڑتا ہے۔ تو اگر اس کے لہجے میں نرمی ہو تو ہر بندہ اسے خوش ہوتا ہے کہ گارڈ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، بڑے اچھے انداز میں بات کرتا ہے، بڑے پیار محبت سے کہتا ہے بھائی آپ پیچھے ہو جائیں، آپ آگے ہو جائیں، بزرگ آدمی ان کو آگے آنے دیں، ان کو پہلے فارغ ہونے دیں۔ اگر وہی آدمی زبردستی کرے، اور کرتے بھی ہیں، جیسے ہمارے آج کل کے ماشاءاللہ یہ پولیس والے ہیں، ان میں نرم مزاج بھی ہیں، سخت بھی ہیں، اور جو سخت ہیں ان کو ہر بندہ گالی دیتا ہے، اور جو گارڈ ہوتے ہیں ان سخت مزاج ہوں گے ان کو ہر بندہ گالی دے گا۔ تو جس کے اندر سے نرمی نکال دی جاتی ہے وہ بندہ محروم ہو جاتا ہے ہر طرح کی خیر سے، ہر طرح کی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اپنے اندر نرمی پیدا کریں، نرمی پیدا کریں۔ اگر ہمارا ان سے کوئی نہیں بن پا رہا ہے، کوئی سودا نہیں بن پا رہا ہے، تو نرمی سے ان کو چھوڑ دیا جائے کہ بھئی ہمارا سودا نہیں ہو رہا ہے، آپ مہربانی کر کے یہاں سے چلے جائیں، آپ کسی اور دکان سے سودا لیں۔ ہمارا آپ سے تعلق نہیں بن پا رہا ہے، آپ مہربانی کر کے یہاں سے چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، قرآن کے اندر آیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو یہ نہیں کہ ان کو دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دینا ہے، نرمی کے ساتھ عدل سے، انصاف سے کچھ دے کر ان کو روانہ کرنا ہے، کچھ دے کر ان کو روانہ کرنا ہے۔ یہاں پر بھی نرمی ہے۔ اب تو غیر محرم ہو گئی ہے نا، پہلے تو بیوی تھی، پیار محبت سے بات کرتے تھے، لیکن اب جب طلاق دے دیے تو فارغ ہو گئی ہے، تو فارغ ہونے کے بعد کبھی اللہ کا یہ حکم ہے کہ ان کو نرمی سے فارغ کرنا ہے۔ اگر نرمی سے فارغ نہیں کرو تو اللہ کی نظر میں مجرم بن جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ عز وجل باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، جب اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں کے ساتھ ارادہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھلائی کا، ان کے ساتھ خیر کا، ان کے اوپر جو ہے برکت نازل فرمانے کا، ان کے اوپر رحمت نازل فرمانے کا،
تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پہلے کیا معاملہ کرتے ہیں؟ ان سب گھر والوں کے اندر نرمی پیدا کر دیتے ہیں، نرمی پیدا کر دیتے ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں ان کے۔ جب دل نرم ہو جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر ہی خیر کا معاملہ فرماتے ہیں، خیر کا معاملہ فرماتے ہیں۔ شاہد افریدی کو آپ جانتے ہیں، اس کا میں ایک چھوٹا سا کلپ سن رہا تھا۔ وہ ماشاءاللہ بڑی خدمت کرتا ہے لوگوں کی، بڑی خدمت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لوگ خدمت کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں ایسے ہی گاڑی کے ساتھ اپنی بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے 5 بیٹیاں شاید دی ہیں، 5 یا 6 بیٹیاں، ابھی بھی ایک چھوٹی سی بیٹی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، تو 5 یا 6 بیٹیاں اس کے ہاں ہو گئیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں گاڑی کے اندر جا رہا تھا، راشن ڈالا ہوئی، لاک ڈاؤن کی بات تھی، راشن رکھا ہوا تھا گاڑی میں، لوگوں میں تقسیم کرتا پھر رہا تھا، میں جھوپڑیوں میں وہاں سے گزرا، تو میں نے، میری بڑی بیٹی نے کہا یہاں گاڑی روک لیں، وہاں گاڑی روکی، ان کے اندر دیکھا راشن ختم ہو گیا تھا، تھوڑا بہت جو تھا ان کے اندر تقسیم کیا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاؤں کے اندر جوتے نہیں تھے، سردی بھی تھی، پاؤں کے اندر جوتے نہیں تھے، تو میں گاڑی گھما کے گیا بازار، جا کے کافی سارے جوتے لے کے آیا، اور جوتے لا کے میں نے بچوں کو پہنانے شروع کر دیے۔ میری بیٹی بھی بچوں کو جوتے پہنا رہی، میں بھی بچوں کو جوتے پہنا رہا ہوں، اور بڑے بچے خوش ہو رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن ایک بچے کو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے، اس کو اٹھایا کہ بیٹا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو یہ جوتا پہن، تو اس نے اپنا پاؤں جو ہے نا وہ فولڈ کیا ہوا تھا، موڑا ہوا تھا، اس کو جوتا پہنایا، تو اس کا پاؤں جب سیدھا کیا تو اس کی پاؤں کے نیچے 3 کانٹے چبھے ہوئے تھے، اور وہ رو رہا تھا۔ اب اس بیچارے کو سمجھ بھی نہ آئے کہ میں کس کے پاس جاؤں، کیونکہ جو غربت ہوتی ہے نا، غربت بس وہ یوں کہہ لیں کہ ماں کو بھی بھلا دیتی ہے۔ اب بچہ کس کے پاس جائے؟ باپ کے پاس جائے، ماں کے پاس جا کے روئے، کون میری دیکھ بھال کرے گا؟ بچہ رو رہا ہے وہاں بیٹھا بیٹھا، اب وہ کہتا ہے بیٹا تو کیوں رو رہا ہے؟ اس سمے وہ بولے ہی نہ، پاؤں سیدھا کیا تو پاؤں کے نیچے دیکھا 3 کانٹے چبھے ہوئے، تو کہتے ہیں میں نے پاؤں صاف کیا، اس کے اندر سے 3 کانٹے نکالے، 3 کانٹے نکالنے کے بعد اس کو پاؤں کو دھویا، ذرا کپڑے سے صاف کیا، خون رک گیا، میں اس کو جوتا پہنا، تو بچہ اتنا خوش ہوا، جھونپڑی میں گیا، ماں کے سامنے جا کے جھونپڑی میں جا کے اچھلنے لگا کہ ماں دیکھو میں نے جوتا پہنا ہے۔ تو اب یہ دلوں کے اندر نرمی اللہ تعالیٰ کی ذات ڈالتی ہے، اور فرمایا کہ جو آدمی، حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ خیر کا فیصلہ فرما لیتے ہیں کہ اس کے اندر خیر ڈالنی ہے، ان گھر والوں کے اندر میں نے خیر پیدا کرنی ہے، برکت پیدا کرنی ہے، اور میں نے ان کے اندر رزق بڑھا دینا ہے، تو اب گھر والوں کو چاہیے اپنے اندر نرمی پیدا کریں۔ غصے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، غصے سے جھگڑے ہوتے ہیں، غصے سے لڑائیاں بڑھتی ہیں، غصے سے طلاقیں ہوتی ہیں، غصے سے کیا ہوتا ہے؟ ان لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ غصہ بہت بری چیز ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کا غالباً واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ وہ محل تھا، تو نوکرانی جو تھی صفائی کرنے والی، وہ صفائی کرتے کرتے جو ہے بیڈ کی صفائی کرتے کرتے دیکھا بیڈ بڑا نرم ہے اور بڑا پیارا اس کو اچھا لگا، وہ وہاں پہ لیٹ گئی کہ میں لیٹ کر دیکھوں۔ جب لیٹ کے دیکھا تو اس کو فوراً نیند آ گئی، اور جیسی نیند آئی وہ اوپر سے وہ آ گئے، اور آ کر جو ہے کوڑا ہاتھ میں تھا، مارنا شروع کر دیا۔ تو وہ جو نوکرانی تھی وہ رونے بھی لگی اور ہنسنے بھی لگی۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ بھی تم رونے کیوں لگی اور ہنسی کیوں؟ کہا کہ میں اس لیے روئی تھی کہ مجھے چند منٹ کے لیے سوئی تھی اور مجھے کوڑے پڑ گئے۔ ہنسی اس لیے ہوگی تو آپ کا کیا حال ہوگا کہ آپ تو ساری رات اور سارا دن اس پر آرام کرتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ آپ سے کتنا حساب کتاب لے گا، اور میں تو چند سیکنڈ کے لیے، چند منٹ کے لیے سوئی ہوں گی، اور آپ مجھے اتنے کوڑے پڑے ہیں، اور آپ نے جو ساری زندگی اس پر گزار دی ہے، تو قیامت کے دن آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو وہیں پر سب کچھ چھوڑا، محل چھوڑا، اور دریا کے کنارے جا کر بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے لگے۔ تو اپنے دلوں کے اندر نرمی پیدا کریں، زبان کے اندر نرمی پیدا کریں۔ گالی دینا بہت بری بات ہے، کسی کو برا بھلا کہنا بہت بری بات ہے۔ ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہماری زبان ہماری کنٹرول سے باہر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لفظ استعمال کر لیا ٹھگنی، کہ تم تو ٹھگنی ہو، وہ تو ٹھگنی ہو، سامنے نہیں کہا، پیچھے کہا وہ تو ٹھگنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اگر ان الفاظ کی حقیقت اللہ کھول دے، اور ان الفاظ کی حقیقت کھول کر اس کی جو کڑواہٹ ہے وہ دنیا کے سمندروں کے اندر ڈال دیا جائے، دنیا کا سارا پانی کڑوا ہو جائے۔ ایک لفظ ٹھگنی استعمال کرنے پر اتنے برے اثرات پڑتے ہیں، تو بتائیں کہ جب میں آپ کو گالی دوں گا تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟
آپ مجھے گالی دیں گے تو میرے دل پر کیا گزرے گی؟ تو گالی سے ہمارے دل ٹوٹ جاتے ہیں، جو سختی ہوتی ہے اس سخت زبان سے ہمارے دل ٹوٹ جاتے ہیں، گھر بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی جو ہے زبان کو غلط استعمال نہ کریں، زبان میں سختی نہ آنے دیں، نرمی پیدا کریں، نرمی پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نرمی پسند فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو، زبان پر بھی نرمی آئے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے دل کو اور اپنی زبان کو نرم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر نرمی کی بہت کمی ہے، نرمی کی بہت کمی ہے۔ غصہ تو ہر آدمی کے اندر موجود ہے، غصہ ہر آدمی کے اندر موجود ہے۔ ذرا سے کسی کے بچے کو تھپڑ لگا دیں، وہ آگے سے لڑنے کے لیے آ جاتا ہے، لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے نرمی آپ خود بھی اپنے اندر پیدا کریں، گھر والوں کے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی اولاد کے اندر بھی نرمی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔